کے بارے میں. تو ابھی ایک انڈیا ٹی وی پہ ڈبیٹ ہو کر چکی ہے جس میں کم سے کم ایکس مسلم کو تو بولنے نہیں دیا گیا, تو یعنی کہ جو تیور ہیں اسلام کے وہ پورے مضبوط تھے وہاں پر. یہ بات کرتے ہیں ہم طفیل چترویدی جی سے, آپ کے جانے پہچانے, اور ساتھ میں مینا سردار جی ہیں ہمارے ساتھ. دونوں کا سواگت ہے یہاں پر. طفیل جی, سب سے پہلے تو آپ بتائیں, آپ وہاں پر موجود تھے جہاں پر ایک مسلم اور ایک مولانا اور 2 اردھ مولاناؤں کی بات چل رہی تھی. ایک تو ایک لفظ استعمال میں کئی بار کرتا ہوں, موتیا. تو ظفر سریش والا وہاں تھے, اسلام کی دھیلا سمجھ نہیں, قرآن کا کچھ اندازہ نہیں, حدیث بالکل نہیں جانتے, سیرہ بالکل نہیں جانتے, بس ملا ہیں, وہ داڑھی والے ہیں. یہ تو یہ اسلام تبلیغی ہیں, پہلے مونچھ نہیں تھی, آج کل مونچھ اگا لی ہے. جی جی جی. دوسرے وہاں موجود تھے تسلیم رحمانی, جنہوں نے کہا کہ میرے دادا جین تھے, 15 سال کے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی راہ پہ ہمیں لگا دیا, فلانا فلانا اینڈی وینڈی باتیں کی. اطہر حسین دہلوی جانکار ہوں گے, اگر وہ مولانا ہیں تو وہ جانکار ہونے چاہیے. ایکچولی میں نے تو ان کو تب سنا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ اورنگزیب ہمارا ولی ہے, اس کے خلاف آپ کیسے بول سکتے ہیں. ہاں ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے, وہ ولی اس کو مان سکتے ہیں, اس میں کیا دقت ہے, مگر ہمارا فرض ہے جو وہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے. تو وہاں سمیر, ساحل اور پوجا تینوں تھے. سبجیکٹ ہی یہ تھا کہ ایکس مسلم, تو اس پر سب سے زیادہ ان کا اختلاف تھا, سب سے زیادہ وروध اس پر تھا کہ آپ ایکس مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں. بھائی اس کی مرضی وہ کہے, مگر اس پر ہنگامہ, اور ہنگامہ بھی اس قدر کہ کھڑے ہو گئے, باؤنسرز بلانے پڑے. وہاں پر کوئی 8-10 باؤنسرز تھے اس انٹینشن کے ساتھ, کیونکہ پورا دیوبند یا بریلویت جو بھی کہیں آپ, دیوبندی زیادہ لگ رہے تھے اس میں, کوئی 100 لوگ تھے اور سارے کے سارے ہنگامہ مچا رکھا تھا, کوئی بات نہیں کرنے دے رہے تھے. ایکس مسلم کا مطلب ہے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ محمد واد, محمد کی سیرت سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا, یہی اسلام ہے. تو جو بھی اسے چھوڑے گا وہ محمد کو چھوڑے گا, قرآن کو چھوڑے گا, حدیث کو چھوڑے گا, تو اس کے بارے میں بات نہیں کرے تو پھر بات کائے کے لیے کرنی ہے. اور خراب بات ہے کہ جنہوں نے جس چینل نے بلایا تھا اس چینل نے اس کی بالکل ویوستھا نہیں کی. وہ تقریباً 70% پینڈلم ادھر ہی کو جھول رہا تھا, 30% ادھر کو تھا, ہنگامہ مچا رکھا تھا. اور کچھ یوں نہیں کہا, جیسے اس نے بات کہی, قرآن کی ایک آیت ہے وہ کہ تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. تو اس پر اس نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی, تو اس پر ملا بدک گئے کہ منسوخ نہیں ہو سکتی. مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ جب قتال کی آیت آ گئی, قتل کرنے کا کافروں کو حکم آ گیا, تو یہ آیتیں منسوخ ہو گئیں. ایک آدھ نہیں, کئی کے لیے کہا ہے, ایسا نہیں کہ لکھا نہیں ہے. اور منسوخ ہوئی آیتیں اور بہت ساری بھی ہیں اس طرح کی, مگر اس کے خلاف بالکل انڈ بنڈ, بالکل بیتو کی باتیں کر رہے تھے. اچھا, اینکر کی ذمہ داری تھی, میں اینکر کو جھاڑ کے آیا ہوں کس کے, تو اینکر نے مطلب ایسی کہ آپ نے بالکل اس کا دھیان نہیں کیا. اگر آپ نے بائس آڈینس بلانی تھی تو انہیں بلایا کیوں؟ آڈینس ہی نہیں بولنے دے رہی, ہنگامہ مچائے ہوئے, بالکل 25 لوگ کھڑے ہو کر مار ادھم مچا رہے ہیں. ایک عجیب سا, اگر آپ نے یہی کرانا ہے تو بولے صاحب, اور بہت سختی کے ساتھ, کہ آپ نے بہت خراب شو کیا. تو مجھ سے وہ بولے میں نے گھاس نہیں کھائی. میں نے کہا آج تو گھاس ہی کھائی ہے پکا. کوئی طریقہ ہی, کیونکہ جن لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں, اور یہ دھیان رہے کہ یہ لوگ سروں پر چراغ رکھ کے چل رہے ہیں, ان لوگوں کو کچھ یہ کہ وہ کوئی ذاتی فائدہ ہو, یا ان کو کوئی انہوں نے ایئر ٹکٹ دیے ہیں, بس کوئی پیمنٹ نہیں دیا ہے. ٹی وی والے دیتے بھی نہیں ہے. میرے خیال سے میں اکیلا آدمی ہوں جس نے, جب بساڑا والا معاملہ ہوا تھا اخلاق کا, تو اس میں مجھے جب اسپیچ کے لیے بلایا تھا تو میں نے سب سے پیسے دھرائے تھے, چیک لیے تھے میں نے صاحب. اور ان جملوں میں زی والوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب ہم پیمنٹ نہیں دیتے, تو میں نے کہا صاحب کوٹھا آپ کا گھنگرو میں کیوں باندھوں گا. سیدھی بات, آپ کا اگر سٹیج ہے تو مجھے کیوں, میں کیوں آؤں گا. تو کچھ ان کو مل نہیں رہا ہے. اور یہ کر کیا رہے ہیں, جو کام, بڑا کام جو کر کیا رہے ہیں. دیکھیے ایک
یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہے. ایمان کا مطلب میں جن کا ایک منٹ بتا دوں کہ ابھی ساحل کا بھی میسج آیا تھا تو میں نے ان کو بھی لنک بھیج دیا ہے, وہ بھی جوائن لے لیجیے اس کو بھی لے لیجیے. اچھا اس کو بھی لے لیجیے, بڑھیا ہے. جی ہاں ہاں, تو پلیز کنٹینیو. کر کیا رہے ہیں جو بات ہے, جو سنجیدہ, جو ان کی سنجیدگی جس جگہ ہم سب کی ان کے فیور میں جانی چاہیے. ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز پر یقین کرتے ہیں, آپ مانتے ہیں, جانتے نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں سنشے پیدا ہوا جن کے ذہن میں, دھیان رہے کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ذاکر نائک کے ساتھ تھے, چاہے وہ اپوسٹیٹ امام ہو, چاہے جتنے, یہ سب عربی جاننے والے, بڑھیا لینگویج کو سمجھنے والے, اسلام کے بڑھیا جانکار ہیں. وہاں ان کے ذہن میں باتیں آئیں. جیسے ایک مزیدار, آپ مجھے اجازت دیں امینا, میں آپ سے بڑا ہوں تو تھوڑا بدتمیزی کرنے کی مجھے حق تو نہیں ہے, بٹ اگر آپ کہیں تو میں ایک شوخی ٹھیک کرم. حدیث ہے کہ ایک صاحب نے مسواک, دتون, وہ اپنے پچھواڑے میں ڈال لی اور 9 مہینے تک ڈالے رہے. تو وہاں, مرد کی بات کر رہا ہوں, عورت کی نہیں حدیث ہے, وہاں سے ایک چھپکلی جیسا جس کا منہ مچھلی جیسا تھا بچہ پیدا ہوا. اب اس قسم کی باتیں جب کوئی پڑھے گا تو سر نہیں پیٹے گا تو کیا کرے گا کہ یار یہ کیا ہے, اوٹ پٹانگ باتوں کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ زندگی اس سے بہتر بیتے, اس سے خوبصورت بیتے جو انہوں نے پائی ہے. سوال کر رہے ہیں آخر عورتوں کو پیٹنا, سیکس سلیوری, لانڈی بنانا, یہ سب کیسے چل سکتا ہے؟ اور کسی غلط فہمی مت رہیے گا کہ لانڈیاں نہیں بنتی ہیں, ابھی بھی ہیں, یمن میں, سیریا میں آج بھی ہیں. یہ ساری زندگی غلام والی یہ آج بھی چل رہی ہے. عالیہ پیارے جیو. ساحل جی نے بھی جوائن کر لیا ہے, آپ کا بھی سواگت ہے ساحل جی, آپ کو بھی لیتے ہیں. پہلے میں طفیل جی آپ کی بات پوری ہو تو پہلے ایک بار امینا جی سے پوچھ لوں جو کر بہت اچھی کل ملا باتیں کر بتائی ان میں یہ سے. جو ایکس مسلمز ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہر طرح سے ان سپورٹ کرنے کا معاملہ ہے, بنتا ہے. جی امینا جی, کل ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی, ساحل جی بیٹھے ہیں, وہ میں نے ابھی دیکھا اس کو, یہ کہا گیا کہ صاحب کہ یہ لکھا ہوا ہے کہیں, یہ نہیں بتایا گیا کہاں لکھا ہوا ہے, کہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ سیرت میں ہے یا تفسیروں میں ہے, کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جنت میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی بیوی اس کو اجازت نہ دے دے. اس میں یہ خلاصہ نہیں کیا کہ کون سی بیوی. تو آپ کا اس کے اوپر آپ کی کیا اسٹڈی ہے؟ آپ نے تو بہت اسٹڈی کی ہے اس بارے میں. سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ میں نے جس ملا کو بھی سنا ہے, مفتی کہیں, اسکالر کہیں, شیخ کہیں, تو جہاں تک میں نے سنا ہے, چاہے طارق جمیل جناب ہوں, ذاکر ہو, کوئی بھی ہو, ان کو میں نے یہی بولتے ہوئے سنا ہے کہ میاں, تو میں بھی یہ تو میری طرف سے کہ میاں اس جنم میں رہتے ہوئے اپنی بیوی سے اجازت نہیں لیتا تو اس جنم میں کیا اجازت لے گا. تو when that is said, تو میں یہ کہوں گی کہ جنت میں ایک مرد کو وہی ملے گا 72 حوریز, بس بات ادھر آ کے فل سٹاپ ہوتی, کوئی بیوی سے اجازت نہیں لے گا. نہیں وہ اس میں ہمارے موجودہ ساجد رشیدی نے فرمایا ہے کہ جو بیوی ہوگی وہ حوروں کی سردار ہوگی وہاں جا وہ کر. صحیح ہے, ہاں جی, یہ ایگزیکٹلی یہ بولا گیا. یہاں میں اضافہ کرتا چلوں, 72 حوریں نہیں ہیں, 70 غلمہ بھی ہیں, بس دیکھ کم لیں. سے لانڈے بھی ہیں, اس میں یہ بھی ملے گا. اب آپ کہیے. جی بہت کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ مرد کو ملیں گی. اور مزے کی بات یہ ہے, آپ نے کہا کون سی بیوی, سنجے جی دیکھیں, سب سے پہلے انسان وہ بولے جس کی جو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی, چاہے مرد یا مہیلا ہو, ان کے ساتھ کیا ہونا ہے جنت میں, ان کے لیے اللہ نے کیا دیا ہے جنت میں, اس کا وہ جواب گلوے بن جائیں گے. اب میں کیا بولے نا, ہم لوگ ابھی کیا ہوگا نا اوپر ان کا, یہ وہ خود ارد گرد کر کے منہ مارگی کریں گے, وی ڈونٹ نو. اللہ نے بھی کتاب لکھی انکمپلیٹ, پھر مسلمان کیا کہتے ہیں, نہیں جو انکمپلیٹ ہے ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں. اور حدیث کا تو بڑا ایک زبردست آپ نے لائن مار دیا طفیل جی, کہ میں نے کہا بھائی کیا مزے کی بات ہے, کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں. اور میں اتنا بولوں, ابھی آپ نے سنجے جی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ یوں ہنگامہ چند ملاؤں نے کیا. دیکھیں, آپ نے کبھی کہیں دیکھا ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی آرام سے گفتگو کی ہو؟ آپ کو
یہ لوگ اس بات پہ یہ لوگ مرچی ان کو لگ گئی کہ ایکس مسلم ہم لوگ کیوں کہتے ہیں. ان کو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ ہم ایکس مسلم اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ ہم ایکس ہو چکے ہیں, کسی چیز کو ہم چھوڑ چکے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. سو چاہے کوئی اپنے آپ کو کوئی ایتھیسٹ بولے, ایگنوسٹک بولے, کچھ بھی بولے, وہ ایشو نہیں ہے ادھر. دا تھنگ از وی آر آل ایکس مسلمز جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. ایکس مسلم, ٹھیک ہے, اگر کسی کا میاں کسی کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایکس ہسبینڈ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, مگر ان کے تو مجھے لگتا ہے دماغ کی تو یہ بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگ آ کے اتنے نمبر میں چند یہ جو 3 ایکس مسلم تھے ان کے لیے پہنچ گئے وہاں پر 100 لوگ یا جتنے بھی تھے. دیکھیں سنجے جی, یہ لوگ دراصل ہیں اللہ کے اسمال چھوٹے چھوٹے سولجرز. قرآن میں اللہ خود کہتا ہے, یہ آلمائٹی اللہ قرآن میں خود کہتا ہے سورہ 47 آیا 7 میں, ہیلپ می سو آئی کین ہیلپ یو, میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں, تمہاری پیر کو زمین پہ میں بسا سکوں. یہ تو ان کا خدا ہے, خدا تو خود نہیں کر سکتا کچھ بھی. ان کو اپنے ہی بنی انسان جو کمزور انسان ہے انہی کی ضرورت ہے اللہ کو. پھر یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان, یہ ملا ذات, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارا خدا تو آلمائٹی ہے. بولو تمہارا آلمائٹی کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ضرورت ہے اللہ کو. تو جو ساحل جی کام کر رہے ہیں, سمیر اور باقی جو اچھے ایکس مسلم کی جو کام ہو رہے ہیں, یوٹیوبرز ہیں, میں سب کو تو نہیں انوالو کروں گی اس میں, مگر چند لوگ ہیں جو کہ بے انتہا اچھا کام کر رہے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی میں کہتی ہوں طفیل جی ان کو سپورٹ کیا جائے ڈیفینیٹلی. میں اب ساحل جی کو لے لیتا ہوں. ساحل جی اب آپ آ جائیں, آپ اپنا ویڈیو آن جی کر بہت سکتے ہیں. شکریہ. جی سب سے پہلے تو نمستے آپ سبھی لوگوں کو. اب آپ ویڈیو آن میری کر آواز سکتے آ ہیں, رہی آپ ہے؟ کو تو سب نے دیکھ لی. جی ہاں آواز بھی آ رہی ہے. تھوڑا سا میں ہاں ایک منٹ میں ویڈیو بتا دوں. میرے کو ویڈیو آف کرنا پڑے گا کیونکہ میں باہر ہوں. اچھا کنیکٹیوٹی نہیں ٹھیک آ جی رہی ہوگی. جی ہاں ہاں کنیکٹیوٹی تو اور ہم نے ابھی بات چیت شروع کی تھی, تو آپ کا جو پروگرام تھا وہ ابھی میں دیکھ کے اٹھا ہوں, تو اس کے بارے میں جی ہی ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے, آپ نے سنا بھی ہوگا. جی تو جو بھی بات چیت ہو رہی تھی تو آپ کو کیا خیال آ رہا تھا وہاں بیٹھ کے کہ کوئی یہ بات چیت ہو رہی ہے یا ایک طرف سے حملہ ہو رہا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک طرفہ حملہ ہو رہا. مجھے تو وہاں پہ بس ہنسی آ رہی تھی کیونکہ جو اسلامک اسکالرس کے طور پہ جن تینوں لوگوں کو بٹھایا گیا تھا اصل میں ان کو اسلامک نالج ہے نہیں. 2 لوگوں کو تو بالکل نہیں ہے, ظفر شریش والا جی اور جو ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب ہے, ان کو تو اسلام کی بالکل نالج نہیں ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے. اور ایک جن کو نالج ہوگا کیونکہ انہوں نے مولانا کا کورس کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے مدرسے میں پوری تعلیم بھی لی ہوگی اسلام کے تعلق سے. لیکن مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے جو اصل اسلام ہے یا جو ان کو سکھایا گیا تھا اسلام, وہ سب بھول چکے ہیں وہ, اور ایک نیا اسلام وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو بڑا ہی لبرل اور سیکولر ہے, جو کہ حقیقت نہیں ہے. اس لیے دیکھیے میں نے کئی سوال ان سے کیے جزیہ کے تعلق سے, تو بالکل ان کا موقف جو تھا وہ بالکل ہی الگ تھا, جو کہ اصل اسلام ہے اس سے میچ نہیں کھاتا. اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی حنفیت بھی چھوڑ دی اور یہ کہا کہ نہیں میں یہ سب نہیں ہوں بلکہ میں صرف مسلمان ہوں. تو یہ حال ان کا ہوتا ہے کیونکہ ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر انڈیا میں بیٹھ کے اگر یہ اصل اسلام لوگوں کو بتا دے تو خود لوگ اسلام چھوڑ دیں گے. کیونکہ جب میں بھی مسلم تھا اور جتنے مسلمان بھی ہے, یہ سب کو ایک سافٹ ورژن آف اسلام بتایا جاتا ہے. دی ادر سائڈ آف اسلام جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر وہ پتہ چل جائے تو پھر مسلمان رہنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے, وہ اسلام اپنے آپ چھوڑ دیں گے. تو مجھے تو وہاں بہت ہنسی آ رہی تھی کیونکہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے جب ہم نے اپنا اعتراض رکھا, قرآن کی آیت بتائی, تو وہ 2 لوگ کہنے لگے, ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب اور مولانا اطہر حسین دہلوی صاحب کہنے لگے کہ ہم کو قرآن مت بتاؤ, اگر آپ قرآن پہ کچھ بھی سوال کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور وہ اٹھ گئے وہاں سے, اور پورا ماحول تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. جی ہاں بلکہ جی اس کے ہاں وہ بعد تو ہم دیکھ لیں. بلکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ آڈینس میں کئی سارے مولانا تھے, وہ خود کہنے لگے کہ یار یہ کیسے لوگوں کو بٹھایا ہے, ان کو تو جواب دینا آتا ہی نہیں ہے, ہم کو بٹھا لیتے تو ہم ان کی باتوں کا جواب دیتے.
اور بالآخر ہوا یہ کہ اس میں سے جو ایک مولانا تھے جو کھڑے ہو کر وہ جو بتائے تھے انہوں نے ایک آیت گمراہی کے اوپر، میں یہدی اللہ فلا مضل لہ کر کے ایک حدیث بتائی تھی اصل میں، کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتے. وہ جو مولانا تھے وہ دیوبند سے فارغ ہے. شو ختم ہونے کے بعد انہوں نے میرے سے نمبر لیا تھا اور باقاعدہ پھر ان کا کال آیا تھا، اور ایک پوری لمبی ڈسکشن میری تقریباً 45 منٹ کی ان سے ہوئی، اور وہ میں نے ریکارڈ جو ہے اپنے چینل پہ کل میں نے چلایا تھا. تو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بھی دیکھ لے کہ کیا حالت ہوئی ہے مولانا کی. کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے، مطلب جو ہم سے بات کرنے جب آتا نہیں ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے ان کی ہر بات کا جواب دیں گے، ان کو لاجواب کر دیں گے، اور ہم اسلام کو ایک سچا مذہب ثابت کر دیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور جب ڈسکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، یہ یہاں سے وہاں بھاگتے ہیں. اور یہی حال وہ دیوبندی مولانا کا بھی ہوا ہے. تو وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی آلریڈی پوری ڈسکشن لگائی ہوئی ہے. جی جی ہاں، لیکن ایک سجن وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے آڈینس میں سے کہ بھائی کہ قرآن کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، قرآن کا یہ کلیم ہے. تو اب اگر قرآن کا یہ کلیم ہے کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے کوئی کسی طرح کا کلیم نہیں آ سکتا، تو ہمیں تو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا تو وہ ان سائنٹیفک ہے. تو یہ پورا کا پورا جو سائنس کا جو بیسک فنڈامنٹل ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو کوشچن کیا جا سکتا ہے. آپ اس کو سدھ کر پاؤ نہیں کر پاؤ یہ الگ بات ہے. تو ان کا تو کہنا ہے کہ اس کو تو کلیم اتنا تگڑا ہے کہ اس کو کوشچن کیا ہی نہیں جا سکتا. تو فیل جی، یہی سنجے جی، یہی مولانا ہے جن سے میری بات ہوئی ہے، جو وہاں پہ بول رہے تھے نا یہ بات، یہی اچھا مولانا اچھا سے میری بات ہوئی ہے. 45 منٹس آپ دیکھنا ڈسکشن، آپ کو بہت ہنسی آئے گی. جو میں نے ان سے اتنے سارے سوالات کیے، وہ بیچارے کے پاس کچھ بھی جواب نہیں تھا ان سوالات کا. اچھا اچھا اچھا. تو میں نے طفیل جی سنا آپ ہے کا وہ، میں نے آپ کا سنا کیا یہ کہنا ہے؟ ویڈیو بالکل ادھیڑ کے سی دیا دوبارہ، مولانا کی ایسی تیسی پھیر دی، اور کہیں کوئی کونا نہیں بچ رہا تھا. ایکچولی پریکٹیکل جو چیزیں ہیں ان پر آپ بات کیسے کریں گے؟ میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، انہوں نے سوال اٹھایا تھا لونڈیوں کا، سیکس سلیوز کا. کسی کو یہ خیال ہوگا کہ یہ نہیں ہے. میں آپ کو پکی جانکاری دے رہا ہوں، جو لوگ اور صاف ستھرے ہیں ان سے پوچھیے گا، وہ بتائیں گے. حج میں لوگ جب جاتے ہیں تو ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ کسی ٹیکسی میں بیٹھنا تو پہلے مرد بیٹھے، اس کے بعد عورت بیٹھے، پہلے عورت کو اتارنا پھر خود اترنا. ہمارے غازی آباد کی ایک مہیلا ہے سکینہ نام کی، اب بڑھاپے میں 16 سال بعد لوٹ کر آئی ہے. مظفر نگر کی ایک سیاسی پریوار ہے، بہت چرچا ہوئی تھی چونکہ اس کی لڑکی کے گھر والوں نے ان پر کہا کہ انہوں نے مار کے دبا دیا، اور وہاں رپورٹ کی تھی. اس نے گاڑی میں لڑکی بیوی بیٹھائی اور ٹیکسی لے کر رفو چکر ہو گیا. محلوں میں آپ نہیں جا سکتے. سیکس سلیوری آج بھی ہے، پریکٹس میں ہے سعودی عرب میں، نارمل ہے. مگر اس کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. اب آپ بات نہیں کریں گے تو کیسے آپ ثابت کریں گے؟ اور رہا سوال اس کا کہ قرآن پر بات نہیں کی جا سکتی، میں راک ہڈسن ہوں، میرا دعویٰ ہے. کیسے میں کہہ رہا ہوں میں ہوں، یہ کوئی بات نہیں. یہ صاحب قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا دعویٰ کیا بولے؟ اللہ نے کہا قرآن میں، تو قرآن اللہ کی کتاب، اس کا دعویٰ کیسے؟ لوگ بولے قرآن کہہ رہی نہیں، یہی تو ہے، یہی اس کا فائنل ٹروتھ ہے. ایسے سرکولر کیسے لاجک. بات ہو جائے گی؟ ایسے کیسے بات ہو جائے گی؟ تو ایک طرفہ بات کرنا. اور مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ چینل کے لوگوں نے اس کا انتظام نہیں کیا، کہ جو بدتمیزی کر رہے تھے، بلکہ ان میں سے جو ان کے گارڈ میں سے ایک آدمی تھا وہ اکسا رہا تھا، جس سے میں اور میرے ساتھ دنیش سنگھ تھے، وہ بھڑ بھی گئے کہ کیا بدتمیزی ہے، کہ طریقہ کیا ہے. جیسے انہوں نے یہ کہا، کیا نام، ساحل نے یہ کہا کہ ایک وہ آیت ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. تو اس پر لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا کہ منسوخ نہیں. میں نہیں جواب دیا کہ مودودی پڑھو. مودودی نے کہا ہے جب قتال کا حکم آ گیا تو یہ پرانی آیتیں، مکی آیتیں جو ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہیں. آپ اپنے جو علماء ہیں، جو مطلب مودودی پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. آپ اس کو گدھا کہہ دیجئے، وہ الگ بات ہے، مگر وہ جو اسلامی لاجک سے بات کر رہا ہے اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اس کی نالج پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اسلامی نالج اس کی بھرپور ہے. ایسی 50 باتیں ہیں تو ان لوگوں کو بولنے ہی نہیں دیں گے.
हंगामा मचाते रहेंगे, ये क्या है? तो उसका कारण यही है कि किसी लॉजिकल बात का जवाब नहीं है। चूंकि जवाब नहीं है इसलिए गुंडागर्दी, हंगामा मचाओ, ऊधम मचाओ, और ये सारी दुनिया में है। ये यूं ही नहीं है कि सारी दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री में 57 कंट्री हैं, उनमें से एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो जिनमें हिंदुस्तानियत पूरी तरह से है, जिनके बारे में कि वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर मौलाना अल्ताफ हुसैन अली ने कहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी कहीं दुनिया में 2 म्यूजिशियन, 2 साइंसदान, 2 अच्छे ऑथर, कोई फाइन आर्ट्स का काम, कहीं कोई चीज, पेट्रोल निकल आया तो पेट्रोल इन्होंने थोड़ी निकाला, गोरों ने निकाला, इनके पास तो उसके पैसे आ रहे हैं बस। तो बाकी कोई किसी जगह में कोई ज़हन का काम कर ही नहीं सकते, मिजाजन बिल्कुल बुली हैं, गुंडागर्दी के अलावा कुछ आता ही नहीं है, दूसरे की बात सब जबान काट देंगे, ये कोई तरीका है? अच्छा, और ये बात तब चल सकती थी जब तलवारों की लड़ाई थी कि भाई तेरे पास भी हमारे पास भी, या उसके पास नहीं हमारे पास, हम काट डालेंगे। जहां एक झटके में लाखों लोग उड़ जाते हो, वहां तलवारबाजी और घोड़े की सवारी। आज भी खोपड़ी में वो ये तलवार पकड़, वो बांधे हुए और तलवार हाथ में लिए घूमते फिर रहे हैं। तो ऐसे जंगली सोच से कैसे बन सकती है बात?